السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال فیصل جامی ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں ایک نجی ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا جہاں انہوں نے ہیڈ لائن بنائی کہ خطروں کا کھلاڑی زرداری۔ تو میڈیا آج کل کے دور میں ایک تربیتی ادارہ ہے جو معاشرے کو بگاڑ بھی سکتا ہے، سنوار بھی سکتا ہے۔ ہم لوگ یعنی آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کردار ادا کر رہا ہے؟ فیصل جامی صاحب، آپ کا اعتراض خاصی حد تک بڑا باوزن ہے، درست ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے، گرو تو ساتھ گرے، شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو وہ پھر فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس پیسنجرز نہیں دیکھتا۔ اللہ نہ کرے کوئی جہاز جب کریش کرتا ہے اس میں اکانومی بھی جاتی ہے، اس میں فرسٹ کلاس بھی جاتی ہے، تو اللہ معاف کرے کلب کلاس بھی جاتی ہے۔ چونکہ یہ پورے کا پورا معاشرہ ہمارا وہ روبہ زوال ہے، انحطاط پذیر ہے، تو اس لیے آپ یہ بات بیوروکریسی کے بات کرو گے اسی طرح کی بات، وہ وکیل دیکھو وہ ججوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں وہ غلط ضرورت ہوتی نہیں اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں۔ سو یہ ہمارے معاشرے کا ایک اوور آل، تو ظاہر ہے ایک جسم ہے جو بیمار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایک جسم بیمار ہوگا، کسی کینسر کی اللہ معاف کرے لپیٹ میں ہوگا، تو پھر آپ اس چکر میں نہیں آپ پڑتے کہ اس کا بازو ٹھیک ہے، اس کی ٹانگ غلط ہے، فلانا، دین دی انٹائر باڈی از ڈکلیئرڈ، مطلب کہ یہ کہانی اچھا۔ اس لیے اس کو اکیلے، اور الیکٹرانک میڈیا ہمارے ہاں تو اس کی ٹریڈیشن ہی، پرویز مشرف صاحب ڈکٹیٹر کہتے تھے لوگ ان کو، لیکن میں قسماً آپ کو عرض کرتا ہوں اس ملک میں کوئی جمہوری حکمران کبھی یہ جرات نہ کرتا، کبھی یہ انیشیٹو نہ لیتا، لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن۔ علی حیدر صاحب ہیں جی اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں پاکستان کا پارلیمانی جمہوری نظام اب ملک کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے۔ صدارتی نظام میں ایک شخص کو ووٹ پڑتا ہے، اس لیے وہاں ایسا کچھ ہونا ممکن نہیں، لہذا آپ کے خیال میں پاکستان کی بقا کس نظام میں؟ علی حیدر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک زمانے میں اس بات کا بڑا چرچا کرتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ اب اس عمر تک آتے آتے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نظام بدلو نہ بدلو، عوام کو بدلو۔ اگر ووٹر ہی کسی کوالٹی کا نہیں ہے، معاف کریں، تو آپ نے اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ تو عوام بدلنے سے مراد یہ ہے ان کو تعلیم دو، تربیت دو، ان کو اچھا انوائرمنٹ دو، تو تاکہ ان کو صحیح اور غلط کی، سیاہ اور سفید کی تمیز ہو۔ ادروائز دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال سے آپ پورا معاشرہ سمجھ سکتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ چنچی میں ایک تو سواریاں کو 10-15 لادی ہوتی ہیں، اوپر سے ڈرائیور کرتا کیا ہے، آدھا لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے وہ ون وے شن وے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور سواریاں بھی اعتراض نہیں کرتی۔ آپ اندازہ لگائیں جہاں لیول یہ ہو۔ اچھا، مادر جمہوریت بیسیکلی ہے انگلینڈ، کبھی اس کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، وہاں 18 سال کے بچے کو کب اجازت ملی، یا نوجوان کو، عورتوں کو کب اجازت ملی ووٹ کی؟ ہاؤس آف لارڈز کو ویٹو کا اختیار تھا ہاؤس آف کامن کے کسی بھی فیصلے کے خلاف۔ تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں صدارتی نظام کامیابی سے بھی چل رہے ہیں، ذلت سے بھی چل رہے ہیں، پارلیمانی نظام جو ہیں وہ کامیابی سے بھی چل رہے ہیں، ناکامی سے بھی چل رہے ہیں۔ تو آپ کا جو آپ کے، اگر آپ کے رہنما ہی راہزن ہیں، اگر آپ کے لیڈرز ہی آپ کو مس لیڈ کر رہے ہیں، غلط مثالیں قائم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پانی جس طرح اگر گلیشیئر زہریلا ہوگا تو نیچے تک ندی نالوں میں پانی زہریلا آئے گا۔ اور ہماری جو وزڈم ہے، ہمیں جو حضور نے سکھایا بتایا وہ یہی ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور جو عوام ہوتے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں۔ یہ سوال ہے جی سعودی عربیہ سے، ہمارے مہربان ہیں خضر راشد صاحب، اوریجنلی ان کا تعلق لاہور سے، انہوں نے بھیجا ہے۔
وہ کہتے ہیں جی آج نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ تمام سیاستدانوں کو عمران خان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور انہیں استعفیٰ دے کے ایک نئی روایت قائم کرنی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدانوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے صرف عمران خان کی طرف ہی دیکھنا چاہیے، اور میاں صاحب کون سی نئی روایات قائم کر کے بھاگے؟ خضر راشد صاحب، آپ نے مریم کی ادھوری بات کو مکمل کر دیا ہے، تھوڑا سا مزید مکمل میں کر دیتا ہوں۔ کس کس کو دیکھ کے آپ عبرت حاصل کریں گے؟ فال آف ڈھاکہ سے عبرت حاصل نہیں کرنی، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے نہیں عبرت حاصل کرنی، اور کیا آپ نواز شریف کو جس طرح نکالا گیا ہتھکڑیاں پہنا کے جہاز میں بٹھایا گیا، حالانکہ بے تکی بات تھی یہ، کیا نواز شریف نے جہاز سے چھلانگ لگا دینی تھی؟ چاہتے بھی تو نہیں لگا سکتے۔ جو کچھ ان کے ساتھ اس وقت ہوا، the way he was humiliated۔ اچھا، اب جو بھاگیں مجھے کیوں نکالا، آپ اندازہ لگاؤ، ایک بندہ تیسری بار ملک کا وزیر اعظم ہو اور در بدر پھر رہا ہو، یہ کوئی مجھے کیوں نکالا، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اس ملک کا سیاستدان جو ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے عقل چاہیے، دماغ چاہیے، ضمیر چاہیے، ظرف چاہیے، تعلیم چاہیے، خاص طرح کی تربیت چاہیے۔ تجربہ کہتے کسے کہ میں ایک حماقت کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ کتے کے بارے میں بھی مشہور ہے، پرانے زمانے میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ کتے کو بھی اگر کسی چوک چوراہے پہ پتھر پڑ جائے، اول تو وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر دوبارہ یہ حرکت کرے تو بہت چوکنا ہو کے وہاں دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مریم بی بی نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن بات نامکمل ہے، ادھوری ہے، اور اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے۔ جو آپ کا آخری سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کون سی نئی روایات قائم کر کے بھاگے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ جائے عبرت ہے، لیکن دکھ یہ ہے یہاں سمجھتا اور سیکھتا کوئی نہیں، اور انتہا یہ ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم عوام بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی وہ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک سوراخ سے پتہ نہیں 3 4 بار 6 بار ڈسے گئے ہیں، لیکن باز نہیں آ رہے ہیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ عدنان فاروقی صاحب کا سوال ہے جی، اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جب سے وزیر اعظم نے خط کی بات چھیڑی ہے، تب سے ملک میں ہر کوئی اپنے تکے لگا رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی عمران خان کو دھمکی دی گئی ہے؟ اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں ناکامی کس کی ہے، ریاست کی، اسٹیبلشمنٹ کی، یا گورنمنٹ کی؟ آپ نے اس میں عوام نہیں ڈالے، عوام کی۔ اچھا، یا ہر کیسے ممکن ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو دھمکیاں مل رہی ہوں اور سیکیورٹی ادارے لمبی تان کے سو رہے ہوں؟ لیکن بھائی میرے عدنان فاروقی صاحب، پوری دنیا جانتی ہے کہ ہینری کیسنجر نے بھٹو کو کہا تھا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور انہوں نے بنا دیا۔ یہی فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم علامہ اقبال کے حوالے بڑے دیتے ہیں، ان کے بڑے چلاتے چلتے ہیں یہاں، ان کی نظمیں غزلیں اور یہ اور وہ اور برسیاں اور فلانے، سمجھتے سیکھتے نہیں۔ اقبال کا ایک مصرع ہے ان کے شعر کا، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرو۔ بھٹو سے بھی یہی حماقت ہوئی تھی، وہ کھڑے ہو کے نعرہ مار دیا ایٹم بم بنائیں گے چاہے گھاس کھانی پڑے۔ انہوں نے کہا کھلاتے ہیں پھر تمہیں گھاس، رگڑ رگڑ کے جیل میں، پھر تمہیں تختہ دار تک لے کے جائیں گے، عبرت کا نشان جو ہینری کیسنجر نے کہا تھا۔ اچھا، اب اسی طرح کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ ہماری روایت ہیں۔ اب یہاں آپ اٹھ کے آپ بڑک مار دو کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تم ہو کون؟ پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرو۔
ایسے ہی میں تو بہت آسان ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ طریقے سے سلیقے سے مرحلہ وار ہونے والی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے سنبھلے بغیر آپ روس چلے گئے، بہت اچھا کیا آپ نے. ایبسلیوٹلی ناٹ کا بہت اچھا کیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر میں معذور ہوں، پولیو کا مریض ہوں، میرے مقابلے پہ جرا پہلوان ہے یا انوکھی ہے یا کوئی جو، تو بھائی پہلے میں اپنا علاج کر لوں، پہلے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یہ کسی کی نہیں، یہ عوام کی بھی شکست ہے. تو جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کا ہمارا ملک ہے. سچ کیا ہے؟ ہم زندہ قوم ہیں، فلانا ایٹم کھانا ہے، یہ نعرے، یہ ملی ترانے، ملی نغمے، سب ٹھیک ہے. حقائق بتائیں کیا؟ کروڑوں لیٹر ڈیلی جعلی دودھ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کیمیکلز والا دودھ پلا رہے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جب کل ان بچیوں کی شادیاں ہوں گی، کیسی نسل آئے گی؟ وہ ریٹارڈڈ ہوں گے. بیسن سے لے کے اچھا ایک بازار میں آپ نکل جاؤ، ایک ہی جنس کی ایک ہی چیز کی قیمت ہر ریڑھی ہر دکان پہ مختلف ہے. رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا. مذہب کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وطن کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بے شرمی، بے حیائی اور ڈھٹائی سے کبھی غداری کے، کبھی دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ آبے کعبہ جسے کہتے ہیں نا، بگڑا ہوا ہے. یہاں کوئی عطا ترک آئے تو معاملہ سمجھ سکتا ہے. ادروائز اب یہ سوال کے جواب میں نے کہا یہ صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام، وہ بھائی عوام ہی، اگر عوام بدلو، نظام شظام چھوڑو. ایک زمانے میں بھی یہی بکتا رہا ہوں، نظام بدلو، چہرے نہیں، نظام کو بدلو، فلانا. اب سمجھ آئی نہیں، عوام کو بدلو. وہاں سے تو کھیل شروع ہوتا ہے. ان کو تم نہ تعلیم دیتے ہو، نہ تربیت دیتے ہو، نہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے، نہ ان کو تھانوں کچہریوں میں عزت ملتی ہے. سو ایک آدمی جو پالتو جانور کو زیادہ تحفظ ہوتا ہے، پالتو جانور کے کھڈے صاف ہوتے ہیں، ان کی کنالیاں پانی 3 بار. میں نے بہت بلی پور والے گھر میں چونکہ گنجائش بہت تھی تو میں بہت رکھتا تھا جانور، اور سست الوجود ہونے کے باوجود آئی یوز ٹو میک شیور کہ یار ان کا دانہ، ان کا پٹھا، ان کا چارہ، جو بھی جس طرح کا جانور ہے، کیا ان کے پنجرے صاف ہیں؟ کیا ان کی وہ کنالیاں اور وہ کنڈیاں اور جانور یہ صاف ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی نڈھال تو نہیں، کوئی مور ڈھیلا تو نہیں پھر رہا؟ فوراً وہ جو ڈنگر ڈاکٹر ہے اس کو بلاؤ، جو باہر گاؤں میں ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بات ہے. ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک تضادات کا مجموعہ ہے. ہم کبھی سوچا آپ نے؟ ضیاء الحق اپنے ماتحت کا ماتحت بھی تھا اور اپنے باس کا باس بھی تھا. یعنی بطور آرمی چیف وہ اپنے پرائم منسٹر جنیجو کا وہ ماتحت تھا، بطور صدر وزیر اعظم کا باس بھی تھا. یہ جوکروں والا کام نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ ہمارے ملک کا نام ماشاءاللہ پاکستان، بہت اچھا. مجھے بتائیں پاکیزگی کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ کراچی سے لے کے لاہور مین اربن سینٹر جتنے دیکھیں گے، گاؤں کو تو چھوڑیں. یہاں ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام یہاں کتنا پریکٹس ہوتا ہے ظواہر کے علاوہ؟ آپ کے سامنے مجھے کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا جمہوریہ، وہ بھائی یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. آپ ایک طرف اسلامی لکھ رہے ہو، ایک طرف اس کو جمہوریہ کہہ رہے ہو، تو کون لوگ ہو؟ کبھی سوچا نہیں؟ میں نے بے شمار علماء سے پوچھا شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ آئیں بائیں شائیں ہیں، ایک بندہ نہیں اب تک ملا مجھے جس نے مجھے شریعہ کا مطلب بتایا. سو بہرحال تھینک یو ویری مچ.